کس طرح سمجھ سکتے ہیں اور اس کی تفہیم کس انداز سے آسان ہے؟ تو اس بارے میں قرآن مقدس میں عقیدہ توحید جس طرح بیان کیا گیا ہے، اس میں بنیادی جو بات ہے جس پر سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے وہ ہے احکم الحاکمین جل وعلا کو الہ ماننا، اس بات کی تصدیق کرنا کہ اس کے بنا کوئی الہ نہیں، الہ وہی ہے، اور پھر اس کو جب الہ مانے تو پھر اسی کو معبود مانے، عبادت بھی اسی کی کریں۔ اور عبادت اپنے لغوی معنی کے اعتبار سے تو ایک انسان کا یعنی انتہائی تضرع کے ساتھ اور ذلت اور زاری کے ساتھ کسی کے سامنے اپنے آپ کو سر تسلیم خم کرنا اور خود کو جھکا دینا۔ اصطلاح شرع میں عبادت کے وہ افعال ہیں، اعمال ہیں خاص جو اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے بتائے ہیں قرآن مقدس میں، اور پہلی کتابوں میں، پہلے ادیان میں، پہلے جو اللہ احکم الحاکمین کے ماننے والے تھے امتوں میں، ان کے لیے بھی ان کے طریقے مقرر تھے۔ یہ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ اور پھر اس کے جتنے بھی دیگر نیکی کے امور ہیں اور معروف جن کو قرآن مقدس میں کہا گیا، اور اسی طرح جن کاموں سے منع کیا گیا، مناہی جتنے بھی ہیں، اور منکرات اور فواحش جن کی نشاندہی قرآن مقدس نے فرما دی ہے۔ اس میں نیت صرف اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کی خوشنودی کی اور اس کی رضا کے حصول کے لیے اپنے آپ کو ان افعال کی صورت میں بندے کا ان کو افعال کو بجا لانا، اور وہ بھی انہی اوقات کے مطابق کہ جس طرح اللہ احکم الحاکمین جل وعلا نے فرما دیا، یہ ہے عبادت۔ اور یہ عبادت بھی کس کے لیے ہو، نیت میں بھی، عمل میں بھی، وہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کے لیے ہو۔ تو یہ وہ بنیاد ہے کہ الہ ماننا اللہ کو، واجب الوجود یعنی اصل ہستی اسی کی ماننا، اور دوسرا معبود اسی کو ماننا۔ عقیدہ توحید کی بنیادی طور پر یہ چابی ہے، یہی دو باتیں بنیادی طور پر۔ اور پھر اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کو اس کی صفات سے پہچانا جاتا ہے، صفات سے ذات کی معرفت ہوتی ہے، اور صفات کے بھی پھر مظاہر ہیں، مظاہر جو صفات کے ہیں اس کے ذریعے صفات پر دلالت ہوتی ہے، اور صفات سے پھر ذات کی طرف جو ہے وہ سالک کے لیے، جو کہ سیر فی اللہ یا سیر الی اللہ کے مرحلے میں ایک سالک چلتا ہے، تو اس کے لیے یہ مقام ہوتا ہے کہ وہ صفات کی سیر کے ساتھ وہ ذات کی طرف اپنا سفر شروع کرتا ہے، اور پھر وہ ہے کہ ثم الیہ ترجعون، پھر وہ زندگی میں اور اس زندگی کے اختتام پر جیسے قرآن مقدس نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، پھر وہ ان منازل کو طے کرتا ہوا اپنی منزل مقصود کی طرف جاتا ہے، اور منزل مقصود کیا ہے بندے کی؟ وہی ذات حق جل وعلا کا عرفان اور اس کی معرفت۔ تو قرآن مقدس میں یہ مضامین 20 آیات میں اس انداز سے بیان فرمائے گئے ہیں کہ اللہ احکم الحاکمین جل وعلا کون ہے، کہ اللہ ہی الہ ہے کہ جس کے سوا بندگی نہیں، اور وہ ہر چیز جو حاضر ہے اس کا بھی عالم ہے بالذات، اور جو غیب ہے اس کا بھی بالذات وہ عالم ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے، اور وہی اللہ الہ ہے جس کے سوا بندگی نہیں۔ وہ بادشاہ ہے یعنی الملک، اور اسی کی حکومت ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، اور القدوس وہ تقدس والا ہے اور امان دینے والا ہے، سلامتی پناہ اسی کی ہے، اور وہ زبردست ہے، بڑائی والا پاک ہے، اور وہ اس بات سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو اس کی ذات میں یا اس کی صفات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ سبحان اللہ عما یشرکون۔ اور پھر وہی ذات ہے کہ جو
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ نہ صرف یہ کہ اس کی توحید یہ ہے کہ وہ ایک ہے، اور وہ ایک بھی نہیں ایسا اکیلا کہ جس کا مقابل دو ہوتا ہے، بلکہ وہ یکتا ہے، جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ ایک سے بھی مراد وہ ایک نہیں کہ جس کی کوئی ضد ہے یا جس کا کوئی برابر آتا ہے، وہ ہے اور وہ بے نیاز ذات ہے، نہ وہ جنا ہوا ہے نہ اس نے کسی کو جنا ہے، اور اس کا کوئی جوڑ بھی نہیں، یعنی اس کا کوئی ساجی یا اس کا کوئی برابر کا بھی نہیں ہے۔ یہ ذات مطلق جو ہے، اس میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ہر بندہ ادنا سے غور و فکر کے ساتھ بھی، یعنی تھوڑا تدبر سے اگر کام لے، غور و فکر سے، تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ کائنات میں وہ کون ہے جس کے جوڑ کا کوئی نہیں، ہر ایک کے جوڑ کا ہے۔ یعنی احکم الحاکمین کی جو مخلوق ہے، اس میں ایک ایسی ذات کہ جس کا کوئی جوڑ ہی نہیں، وہ دوسرا کوئی ہے ہی نہیں، مخلوق کے اندر کوئی ایسا نہیں جس کا جوڑ کوئی نہ ہو۔ لیکن احکم الحاکمین جل وعلا وہی ذات ہے جو حقیقتاً بے نیاز ہے، وہ یکتا ہے، اور وہ نہ کوئی کسی کا جنا ہوا ہے، وہ اپنی ذات میں اور اپنی صفات میں وہ قائم بالذات ہے، حی بالذات ہے، دائم اور باقی ہے، غیر متغیر ہے، لا یحد ولا یتصور۔